اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا وہ حصہ جو مسلمانوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ دنیا میں جب مسلمان کمزور ہو جائیں، جب اقتدار سے محروم ہوں، جب مظلوم ہوں، جب کافروں کے زیر تسلط ہوں، تو اس تسلط سے آزاد ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اور حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کا وہ عظیم الشان پہلو کہ کنگاروں پر تڑپتے ہوئے، ریگستانوں میں گھسیٹے جاتے ہوئے صحابہ کرام کی زندگیوں کی وہ انگڑائی کیا تھی کہ دنیا نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ لوگ جو احد احد کی صدائیں لگاتے تھے اور مار کھاتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے اور ستائے جاتے تھے، ایک دم ان کی زندگیوں میں یہ انقلاب کیسے برپا ہوا کہ روم و فارس کے محلات ان کی اذانوں سے گونجنے لگے۔ بس دین اسلام کا یہ ایک خاص حصہ نے کہا کہ مسلمانوں کو بھلا دیا جائے اور مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا جائے، اس کے بعد مسلمان رہے، اس کے بعد دنیا میں ایمان والے رہیں، لیکن اسی حالت میں رہیں جس پر رہنا مسلمان اپنے لیے بڑے فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ ہم مکی دور میں ہیں، یعنی ہم مظلوم ہو کر رہیں، یعنی ہم مقہور ہو کر رہیں، یعنی ہم کافروں کے زیر تسلط ہو کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مکی زندگی جیسا ایمان کا امتحان تھا۔ آج ہم کہہ تو دیتے بہت سے احکام سے جان چھڑانے کے لیے کہ ہم مکی زندگی میں ہیں، اگر مکی زندگی کا ایک دن یا چند گھنٹے بھی ہم میں سے کسی کی زندگی پر پیش آ گئے تو شاید یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت بھی ہمارے پاس محفوظ نہ رہے، لیکن وہ دین کے احکام سے جان چھڑانے کا ایک بہانہ مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ آج آخر کیا بات؟ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے پوری اسلامی تاریخ میں آج کے دن ان کی تعداد پچھلے سارے ایام سے سب سے زیادہ ہوگی۔ قرآن مجید کے درس کے حلقے جتنے آج عالم اسلام میں قائم ہوں گے، آج سے ایک سال پہلے کی پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو اتنے حلقوں کا نشان کہیں نہیں ملے گا۔ قرآن مجید کے جتنے تراجم، قرآن مجید کی جتنی تفاسیر اور قرآن مجید پڑھنے والا جتنا طالب علم آج روئے زمین پر موجود ہے، آج سے پہلے کی تاریخ میں آپ کو اس کا نشان کبھی نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر آج اس سال کے اندر جتنے بیانات ہوئے ہوں گے، جتنا اس سیرت کو بیان کیا گیا ہوگا، جتنے لوگوں نے ان بیانات کو سنا ہوگا، شاید پیچھے کی تاریخ میں کبھی ان کی تعداد اتنی نہ ہو۔ اس کے باوجود اسلام ترقی کرنے کی بجائے تنزل کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ مسلمان ترقی کرنے کی بجائے تنزل کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ مسلمان بلندی کی بجائے پستی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس خاص حصے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے جس کے اندر قوت و شوکت کا پیغام موجود ہے، جس کے اندر دنیا میں غلبے کا نصاب موجود ہے، جس کے اندر مظلومیت سے چھٹکارا پانے اور اپنی حالت کو بدلنے جسے ایک انقلاب کہا جاتا ہے اس کا نصاب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ نصاب حضرات صحابہ کرام کے ہاتھوں میں دے دیا اور اس نصاب کے ہاتھ میں آتے ہی حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں بدل گئیں، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو یاد دلایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، صحابہ کرام یاد کرو تم زمین پر ابھی چند دنوں پہلے، چند مہینے پہلے کس حالت میں رہتے تھے، تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، انتہائی کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت اپنی جان کے، اپنے ایمان کے، اپنی عزت کے خطرے سے دوچار تھے۔ اللہ رب العزت نے کون سا نصاب آج تمہارے ہاتھ میں دیا کہ خطرات سارے اب تمہارے دشمنوں کی طرف ہیں اور عزت اور رفعت کے دریا سارے تمہاری طرف ان کا رخ ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے خود انہیں یاد دلایا، اس لیے یاد دلایا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے دونوں حالات کا فرق دیکھا تھا۔ انہوں نے 13 سال کی زندگی، 14 سال کی زندگی کو اپنے اس ایک سال کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھا جس ایک سال میں اللہ رب العزت نے نصاب ان کے ہاتھ میں دیا اور زمین کی حالت بدلنے لگی۔ اللہ رب العزت نے اس لیے یاد دلایا تاکہ کبھی بھول نہ جائیں۔ یہ وہ پیغام ہے قرآن مجید کا جسے دورہ تفسیر آیات جہاد کے اندر بیان کیا جاتا۔ یہ قیامت تک مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں موجود ہے کہ ایک مسلمان کو اگر ترقی کی منازل تیزی سے چڑھنی ہو،
ایک مسلمان کو اگر اللہ رب العزت کا قرب یقینی طور پر اور بہت جلد پانا ہو، ایک مسلمان کو اگر دنیا میں اپنی حالت تبدیل کرنا مقصود ہو، ایک مسلمان کو اگر پستی سے رفعت کی طرف اور جو ہے وہ گراوٹ سے بلندی کی طرف سفر کرنا مطلوب ہو، جب اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو قرآن مجید کے اس نصاب کو لے اور پھر کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ کس طرح جاتا ہے۔